السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صدر محترم اور معزز سامعات، عنوان تقریر ہے اسلام کا تصور اخلاق. معزز سامعات، اخلاق و کردار انسان کی پہچان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکی زندگی توحید کی درستگی کے ساتھ اخلاق کی درستگی پر دلالت کرتی ہے. اس سے بڑھ کر واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ رب العالمین نے آپ کے شان نبوت کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا. بے شک آپ کے اخلاق بلند و بالا ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خطاب دے کر رہتی دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ قائم کیا. معزز عقل و خرد رکھنے والا انسان اگر اخلاق سے عاری ہو جائے تو نہ صرف کہ وہ حیوانوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے بلکہ اپنے اس قیمتی اثاثے کو کھو دینے کا سبب اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں کا مصداق بن جاتا ہے. چنانچہ تمام حکماء و دانشوروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان اگر درندگی پر اتر آئے تو جنگل کے درندے بھی خون ریزی میں اس کے ساتھ مقابلے نہیں کر سکتے ہیں. اخلاق ہی سے انسان ہوتا ہے. اخلاق نہ ہو تو انسان جانوروں سے ممتاز کرنے کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا مقصد انہی اخلاقی تعلیمات کی تکمیل قرار دیا جس کی اساس اور بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں نے رکھی تھی. جس طرح مذہب اسلام انسان کے معاملات اور تعلقات پر بحث کرتا ہے، اسی طرح مذہب اسلام انسان کے اخلاق کے سلسلے میں بھی کافی تعلیمات دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو نبی اس اسلام کو لے کر آئے وہ آخری پیغمبر کہلائے اور ایسے اخلاق سے معمور ہوئے. اپنے غیر بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے اور ایسے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیتے ہوئے رب العالمین کا ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. معاملات میں آپ اسوہ ہیں، خواہشات میں آپ اسوہ ہیں، تجربات میں آپ اسوہ ہیں، تقریبات میں آپ اسوہ ہیں، تصورات میں آپ اسوہ ہیں، تعلقات میں آپ اسوہ ہیں، حتیٰ کہ عادتوں سے لے کر عبادتوں تک آپ اسوہ ہیں. آپ کی اسوہ کی وضاحت رب العالمین کو یوں کرنی پڑی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہی ہے جس نے امیین میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان پر رب کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک رکھتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. معزز سامعات، دین اسلام اپنے ماننے والے کو ہر حال میں بڑا ہی بااخلاق دیکھنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کہیں ولا یغتب بعضکم بعضا، یعنی تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کہہ کر غیبت سے روکا جا رہا ہے. تو کہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیر ہوگی کہہ کر ظلم سے روکا جا رہا ہے. تو کہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے کہہ کر عدل و انصاف کی تعلیم دی جا رہی ہے. حتیٰ کہ یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ راستے میں اگر تکلیف دہ چیز یا گندی چیز نظر آئے تو اس کو دور کر دو. اب اس حال میں جبکہ مذہب اسلام نے اخلاق کی اتنی اہمیت رکھی ہے اور ان عادات و ادوار کا اتنا لحاظ رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہو تو بااخلاق ہونا چاہیے اور ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کے اخلاق میں سدھار لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.